نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں جہاد کے متعلق اللہ نے جو رغبت دی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اس وقت کو یاد دلا رہے ہیں جب مسلمان مکے میں تھے. مشرکین مکہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے. اس وقت مسلمان یہ بات کہتے تھے کہ کیا ہے، ہمیں اجازت کیوں نہیں کہ جو ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم ان کا مقابلہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس اور کچھ اور ساتھی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام تو قبول کیا خیر کے لیے، لیکن یہ کیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے ہم پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے. لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ رب العزت ایسے حالات میں مسلمانوں کو ایسے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے جس پہ وہ پورا نہ اترتے. جنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے اپنا گھر بیت مضبوط ہو. آپ تو مکے میں ان کے رحم و کرم پہ تھے. اگر یہاں اللہ لڑائی کا حکم دے دیتا تو یقینی بات تھی کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان کے گھر بھی مضبوط تھے اور یہ ان کے اندر گھرے ہوئے تھے. ہر گھر کے اندر بہت سے لوگ غیر مسلمان تھے، ایک دو گھر میں مسلمان ہو گئے. تو یہ ایسی کیفیت تھی جس میں کسی بھی اعتبار سے حکم دینا یہ درست معلوم نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت سے دانا کون ہے، اس لیے اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی. اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، ابھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. کرنا کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صرف تمہارے ذمہ یہ ہے کہ نماز پڑھو اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس وقت زکوٰۃ فرض جو ہے اس کا متعین نہیں ہوا تھا، یہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی. لیکن ویسے مسلمانوں کو حکم تھا کہ نماز پڑھو اور خرچ کرو. وہ تھوڑا ہے یا زیادہ اسے خرچ کرنا چاہیے. اب یہ معاملہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ چلتا رہا تو اب فلما کتب علیہم القتال، وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ نے ان پہ قتال کو فرض کر دیا. حکم ہوا، مدینہ منورہ میں جب پہنچے ایک مملکت بن گئی تو مسلمانوں کی ایک جمعیت وہاں اکٹھی ہو گئی. تو اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
تمہیں حکم دیا جاتا ہے جو بھی تم پہ ظلم کرے اس کے ساتھ قتال کرو، اور اللہ تمہاری مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پہلے اللہ قدرت نہیں رکھتا تھا؟ پہلے بھی اللہ قدرت رکھتا تھا۔ اللہ چاہتا تو ان کے بغیر بھی انہیں ہلاک برباد کر سکتا تھا، لیکن دو وجہ ائمہ مفسرین نے لکھی ہیں۔ نمبر ایک تو قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں کروں گا۔ یعنی نبی کی وجہ سے پوری قوم عذاب سے بچ جاتی ہے۔ جب کسی قوم پہ عذاب آنا ہوتا ہے نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، جس طرح لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جائیں، اب اس قوم کو برباد کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے، قوم کو برباد کیا، لیکن وہ قوم نے معافی مانگ لی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہے اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں آتا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک حرمت والا شہر ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ جنگ و جدل ہو، تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو جواز مل جائے کہ نبی کریم نے یہیں سے جہاد شروع کیا تھا، اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو اللہ کی یہ مشیت تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ کو یہ حکم ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ہم نے ان پہ قتال لکھ دیا، کہا کہ اب قتال کرو، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں ایک فریق ایسا تھا جو کمزور دل والے یا کمزور ایمان والے لوگ جو بالکل نئے مسلمان تھے، وہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی کیفیت یہ ہے، پوری امت مسلمہ اللہ سے نہیں ڈر، لوگوں سے بہت خوف ہے۔ امریکہ یہ کر دے گا، برطانیہ یہ کر دے گا، فلاں ملک یہ کر دے گا، ہماری ہلاکت ہو جائے گی۔ واللہ باللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اب تھوڑی سی زندگی آسان ہوئی ہے، مدینے میں آ گئے تو آپ نے ہم پہ قتال لکھ دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی سی زندگی جی تو لینے دو، یعنی اگر ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو ہمیں زندہ رہنے دو۔ اللہ رب العزت جواب میں کہتے ہیں قل، اے میرے نبی نے بتا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کے توشے کے لیے جینا چاہتے ہو یہ تو بہت تھوڑا ہے، تمہیں اربوں روپے بھی مل جاؤ تو اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا، میں نے جو حکم دیا ہے تمہاری خیر کے لیے دیا ہے۔ اور آنے والے وقتوں نے بتایا کہ جب مسلمان جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے تو بدر میں اللہ نے فتح دی، 83 جنگیں لڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف احد اور حنین کے اندر اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی، وگرنہ اللہ نے کسی میدان میں آپ کو شکست نہیں دی۔ کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے ہر میدان میں تمہیں فتح دی۔ احد کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، صحابہ سے یہ بھول ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ فتح تو ہو گئی ہے، اب ہم اس کو چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح حنین، مکہ فتح کرنے کے بعد حنین یہ طائف کے رستے میں ایک جگہ ہے، تو آپ وہاں حنین پہ گئے، اس وقت مسلمانوں کے دل میں ایک بات آ گئی کہ ہم تھوڑے تھے تو ہم نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی،
کہ تم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کہتے ہو کہ ہم فتح حاصل کر لیں گے. کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. ہم نے ہر میدان میں تمہیں فتح دی، مدد دی، لیکن حنین کے دن کیا ہوا؟ تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا. فلن تغنی عنکم شیئا، یہ چیز تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے یہ گاڑیوں میں جا رہی ہے. جن لوگوں نے مکے سے طائف کا سفر کیا ہوا ہے نا، یہ ہمارا مری کا سفر بہت آسان ہے. اس سے اتنے بلند پتھریلے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان سے بل کھاتی سڑک جاتی ہے. یہ ساری اسی طرح باتیں ہیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. طائف سے 80 کلومیٹر آگے ہے جہاں حلیمہ نبی کریم کو لے کے گئی تھی. طائف سے آگے ایسی، اور یہ سارا انتہائی پرخطر رستہ ہے، گھاٹیوں کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو وہ اوپر پہاڑوں پہ بیٹھ کے انہوں نے تیر مارے تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، سب بھاگ گئے. نبی کریم اور چند ساتھی رہ گئے. اس وقت نبی کریم نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں. پھر حضرت عباس، ان کی آواز ذرا بلند تھی، صحابہ کو بلایا تو وہ آئے. تو پھر اللہ نے فتح کو، شکست کو فتح میں بدل دیا. تو یہ جب دو باتیں ایسی ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے دل میں زوم آیا یا نبی کریم کی بات کو نہ مانا، تو وگرنہ اللہ نے ہر میدان میں فتح دی. اس لیے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم موت سے گھبراتے ہو نا کہ جہاد کریں گے تو موت آ جائے گی، تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چونا گچھ کے لیے بنا لو، اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، پھر بھی موت وہاں آ جائے گی. اینما، جہاں بھی چلے تو. ولو کنتم فی برج کہتے ہیں بہت بلند، اور وہ بند کر دیا جائے. بروج مشیدہ، ایسے برج جو بالکل بند کر دو، اس کے اندر بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں موت آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ، اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو نبی کریم کو کہتے یہ آپ کی وجہ سے ہم پہ مصیبت نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ. کل، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فرما دیجئے کل من عند اللہ، چاہے وہ آسانی ہے یا مصیبت، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کے کیا ہے کہ یہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ، یہ کیوں نہیں سمجھتے. ما اصابک، پھر اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کوئی اچھائی ملتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر یہی بات ہے تو جو مصیبت تکلیف آتی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، ہر بندے کی اپنی وجہ سے. اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، اللہ جو بھی کسی انسان پہ مصیبت آتی ہے اس کی اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے، الیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے لوگوں کے لیے اسے رسول بنا کے بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ان ساری باتوں پہ اللہ گواہ کافی ہے کہ کسی کو موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب فوت ہونے لگے تو آپ اپنی چارپائی پہ تھے، کہنے لگے میں نے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں میں بھاگا دوڑا، ہر میدان میں میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. میں نے دو جوڑوں کے درمیان کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر، تلوار یا کوئی نہ کوئی زخم مجھے نہ لگا. موت کو تلاش کرتا رہا، موت نہ ملی. موت سے ڈرنے والوں میری طرف دیکھو
کہ ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ اور میدان میں جنگوں کے میدانوں میں بھاگتا رہا، موت نہ ملی، آج بستر پہ فوت ہو رہا۔ تو یہ جہاد حقیقتاً جو لوگ آگے لگ کے بھاگتے ہیں وہ جلدی مرتے ہیں، جو لوگ سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں وہ مرتے بھی کم ہیں اور وہ ظلم سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس بات پہ اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، جس طرح کہ آج ہمارے حکمران بزدلی کے ساتھ کہتے ہیں جس نے جہاد کیا اس نے پاکستان اور ہماری مخالفت کی، کشمیریوں کے مخالفت کی۔ یہ ایسی بکواس ہے کہ جس کا کوئی بنیاد نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عزت جہاد کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ ہمارے بزرگ ساتھی ہیں حاجی ارشد صاحب، ان کے عزیز بہت سخت بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے لیے دعا کری، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر أعداء الدين وصل اللهم